बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज वो एक पीपल्स पार्टी के रियाले हैं और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भिजवाया जिसके मुताबिक हैदराबाद बार एसोसिएशन और मिठी बार एसोसिएशन में 2 करारदादें पास हुई हैं कि अगर खाकसार का कोई मुकदमा सिंध में लगेगा तो उसको कोई वकील जो है उसकी तरफ से पेश नहीं होगा, और ये बड़ी मोहब्बत का इजहार है। हाँ, अगर ये कसूर बार एसोसिएशन में या साहिवाल बार एसोसिएशन में अगर इस तरह की कोई करारदाद सिंध के किसी के बारे में पास हुई होती तो ये तासुब होता, ये जहालत होती, ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश होती, ये सिंध को अलग कर देने की बात होती। लेकिन आपने इन ज़हनी तौर पे माज़ूर लोगों के ख़यालात को जानना है कि ऐसे लोगों के साथ कोई डायलॉग हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन एक होर ऐसा ना बंदा टक्कर गया और उसका नफ्सियाती एनालिसिस करेंगे। मैनू तो नाम ही नहीं पता, वो कभी-कभी उसका कोई क्लिप घूमता हुआ तारीफ़ पे आ जाता है। और वो तारीफ़ जो कि नॉर्मली हमारे गाँव देहात के अंदर जो बुज़ुर्ग सुनाते हैं, ये खड़े हुए बैठ के सुनाई जाती है, उस तरह की तारीफ़ जो है, वो उसको कंपाइल कर ले रहते हैं। अपना तारुफ़ वो वैसे ट्रैवलॉग के तौर पे करवाते हैं। और मतलब कि नाम का तो मुझे नहीं पता था, लेकिन वो किसी साहब ने भेजा और साथ में उन्होंने नाम बताया कि ना है उदा हाँ, सलमान राशिद साहब हैं कोई साहब। तो वो बेसिकली ट्रैवलॉग हैं, उन्होंने खाकसार को याद किया और जिन अल्फ़ाज़ में याद किया है, मैं तो वो अल्फ़ाज़ नहीं कह सकता। ज़ाहिर है वो अल्फ़ाज़ जो होते हैं वो आपके ख़ानदान की निशानदेही करते हैं। लेकिन बहरहाल जो उन्होंने सवाल उठाया है उसके अंदर ही चूँकि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी मौजूद है, तो है वो उन्होंने मेरे ऊपर तबर्रा फ़रमाया, वो तबर्रा साइड पे कर देते हैं। जो उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा जी कि ये बेसिकली हिंद था, ओके। और हिंद जब फ़ारसी में कन्वर्ट होता है, लफ्ज़ जब जाता है, तो फ़ारसी में हे को सीन बोला जाता है, इसलिए जब वो फ़ारसी में गया, तारीख़दानों ने लिखा उसे तारीख़ में, तो वो सिंध हो गया, ओके। और सिंध जब अंग्रेज़ी में गया, तो चूँकि सीन और आई का फ़र्क उन्होंने मिटा डाला, उन्होंने कहा जी वहाँ पे सीन को आई में बोला जाता है, तो वहाँ पे जाके वो इंड हो गया और इंड से इंडिया हो गया, और ये ग्रेट इंडस रिवर था, जो कि अब यहाँ पे आपने उनके अल्फ़ाज़ सुनने हैं, जो कि पूरा सब कॉन्टिनेंट को ये फ़ीड करता था और सब कॉन्टिनेंट को ये आबाद करता था, तो इसीलिए इसे इंडस और ग्रेट इंडस करार दिया। जबकि मेरा नुक्ता नज़र उसके बरक्स था, ये दरिया जो है इसके मकामी नाम थे और वो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? और हर इलाके के अंदर उसका अपना नाम था, ठीक है ना? अब देखिए, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सिंधी हमारे भाई जो हैं वो उसको सिंधु नदी कहते हैं। तो नदी नदी का जो मानी है, जो इस वक़्त मुस्तअमल है, वो तो दरिया की डेफ़िनेशन पे पूरा नहीं उतरता। नदियाँ तो वो हैं ना, जो बलूचिस्तान के पहाड़ों से बह के कराची से होते हुए समुद्र में गिरती हैं? लियारी नदी, इस तरह की नदियाँ हैं ना। तो नदी और दरिया में तो फ़र्क होता है ना भाई। लेकिन ज़ाहिर है कि सलमान साहब उनके ऊपर हम आते हैं कि वो उनका एनालिसिस किया जाए कि वो बेसिकली हैं क्या? उनके ज़हन में क्या ख़बासत है या ख़न्नास है, उसका एनालिसिस अलग करेंगे। लेकिन पहले भाई, इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेट इंडस है, इस पे मौजूदा सिंध का हक नहीं है। जो एक्सक्लूसिवली क्लेम किया जाता है कि ये तो सिंध का दरिया है और इसके लिए सिंध का पानी, वो शोरों ने क्या शोर डाला है? असेंबली के अंदर यही है ना? यानी आप अंदाज़ा फरमाइए कैसे-कैसे ज़हनी तौर पे माज़ूर लोग हैं कि वो पूछ रहे थे जी पंजाब इस पानी का क्या करेगा? बलूचिस्तान इस पानी का क्या करेगा? केपीके इस पानी का क्या करेगा? मामा तू की करन दे? शोर सुन लो इस शोरू से। ये लगा दें तो कुछ और भी मतलब बन जाता है, लेकिन हम नहीं लगाते यार, छोड़ो परे। शोरू साहब 14 डी पढ़ लीजिए, जो मुआहिदा आब है उसके तहत आप ये सवाल नहीं कर सकते, और इतनी हिम्मत है ना तो आके टीवी पे करो। असेंबली में करते हो, जहाँ पे तुम्हें एक्सोनरेशन हासिल है कि जो मर्ज़ी बोल दें, उसके खिलाफ
کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہو سکتی. اسمبلی میں کہتے ہو نا یہ بات, یہ آ کے کسی پبلک پلیٹ فارم پہ کہو, ٹھیک ہے نا, پھر میں تمہیں گھسیٹوں گا. کسی نے تو کیا گھسیٹنا, میں تمہیں گھسیٹوں گا یار, کہ یہ تم نے آئین کے جو قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہو گیا. 14D معاہدہ آب کی دفعہ, اس کے تحت سندھ کا اریگیشن منسٹر باقی صوبوں کو نہیں پوچھ سکتا. لکھ لے, پڑھ لے, ابھی گوگل کریں, کھول کے پڑھ لے, اور اس کا جو نلائق اور نااہل اور کرپٹ سیکٹری اریگیشن ہے وہ اس کو دکھائے نکال کے یہ والا قانون جو ہے, یہ والی شک جو ہے. خیر میں اس سے ہٹ کے آج کے سلمان راشد صاحب آئے, ان کی ذرا ہے تو بھائی جان, اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈ سے مراد انڈیا وہ پورا ہندوستان ہے, یعنی جو اب اس کی لیگیسی ہم انہیرٹ کرتے ہیں, پنجاب, کے پی کے, بلوچستان, یہ سارا ہے, اور سندھ کے اوپر کسی ایک دریا کا حق نہیں ہے. تو راشد سلمان صاحب تسی تے اندروں ہی سنگسار کر دیتا ہے. یعنی کہ جو کنٹروورسی جس کے اوپر مجھے گالیاں پڑ رہی تھی وہ آپ نے سالو کر دی کہ کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک علاقے کا حق نہیں ہے. یہ پوری سیولائزیشن ہے اس کی. تو خاکسار کا بھی یہی مقدمہ تھا, اگر آپ نے پورا سنا, اور اگر آپ ہمیشہ کی طرح بغیر سنے دوڑ پڑیں تو یہ ہو گیا. یہ موصوف جو ہیں جو بھی ہوں, ہمیں ان سے کیا لینا دینا, مطلب کہ ٹریولوگر ہیں لیکن بیان یہ تاریخ کرتے رہتے ہیں, اور تاریخ بیان کرنے کے لیے ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. آپ نے کوئی تحقیق کی ہے, آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب لکھی ہے, آپ تاریخ پڑھاتے رہے ہیں, آپ جو ہے نہیں, چلیے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں. اس وقت موصوف کی بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے نا, وہ بر صغیر پاک و ہند کے ہر ترقی پسند کا مسئلہ, اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر بسنے والے, اور پاکستان بھی کیا پنجاب کے اندر بسنے والے ہر ترقی پسندے کا مسئلہ ہے. پنجاب کے ترقی پسندی کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ حضور آپ جو ہیں وہ پنجاب کو گالی دیں. آپ ترقی پسند ہو ہی نہیں سکتے, آپ پروگریسو ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ پنجاب کو گالی نہ دیں. ٹھیک ہے, فوج کو گالی دیں, فوج جانے تسی جانو ساڈا کی لینا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, لیکن آپ پنجاب کو گالی دیں, اور اب اس سے ایک قدم اور آگے آ کے پنجابی کو گالی دیں, یعنی پنجاب کے اندر بسنے والے 13 کروڑ لوگوں کے لیے آپ نے ہاتھ میں مسلسل ایک عدد چموٹا پکڑاؤ اور اس کے سر کے اوپر 24 گھنٹے برساتے رہے. یہ ترقی پسند بننے کی پہلی زینہ ہے, پہلی سیڑھی. اب ہوا یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر پنجاب کا مزدور جاتا ہے. اچھا, وہ پنجاب کا کام ہوتا ہے بنیادی طور پہ کے پی کے سے بھاگ کے آنے والے, پرلی طرف سے افغانستان سے بھوکوں مر کے آنے والے, اور اندرون سندھ اور خاص طور پہ اپر سندھ سے ادھر آ کے آباد ہونے والے جو پنجاب کے موجودہ جغرافیائی حدود میں آباد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ سہولیات کے حوالے سے, یہاں پہ روزگار کے حوالے سے. اب کیونکہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے نا, اپنی زمین کھینچتی, اب ان کو زمین واپس کھینچتی. یعنی بورے والا سے جو لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کو بلوچستان اپنی طرف سے کھینچتا ہے, اور وہ اپنے نام کے ساتھ بلوچ بھی لکھتے ہیں. لیکن شناختی کارڈ پہ چونکہ ایڈریس ان کا بورے والا کا لکھا ہوتا ہے, اس لیے ان کو گاڑی سے نیچے اتار کے گولی مار دی جاتی. ٹھیک ہے, اسی طرح سندھ میں بھی آبادگاروں سے زمینیں چھڑوائی گئی تھیں, ان کی بیٹیاں تک روک لی گئی تھی کہ یہ یہیں پہ چھوڑ جائے. وہ پرانی داستان ہو گئی, زیادہ کھولنے کا فائدہ نہیں ہے. اسی طرح کے پی کے اندر بھی دیکھ. اچھا, چھوڑ دیں اس بات کو. اب ہمارے ترقی پسند کا مسئلہ کیا ہے؟ کے پی کے اندر ملا بولے, مسٹر بولے. ہمارے جو ترقی پسند ہیں وہاں پہ افراسیاب خٹک صاحب ہو گئے, بشرا گوئر صاحب ہو گئے, فوری طور پر ملا کے ساتھ بھی کھڑی ہو جاتے. ٹھیک ہے, وہ ٹی ٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ فوری طور مطلب یک وقت وہ منظور پاشتین اور ٹی ٹی پی کے منگل بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پختون ولی کے بعد. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ان کا جمہوری حق ہے, ان کو جیسے اچھا لگتا ہے انہیں کرنا چاہیے. مجھے اس پہ قطعاً کوئی ذاتی طور پہ اعتراض نہیں. اس طرح بلوچستان کے جو نیشنلسٹ ہیں, وہ کسی نے بتایا تھا نا
کہ جناب آپ وفاق سے شکوہ کرنے سے پہلے ہب میں آپ کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ماربل سارا آپ مفت میں نکالتے ہیں اور گالی آپ وفاق کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ ٹھیک سمجھ گئے نا؟ ہاں، تو وہ جناب بلوچستان کا بلوچ نیشنلسٹ جو ہے وہ فوری طور پہ ڈی ایل اے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بہانے اپنے لیے نظام میں سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہی سندھ کی نیشنلسٹ کا ہے۔ پنجابی جو پروگریسو اور ظاہر ہے کہ وہ ترقی پسند اپنے آپ کو کہلاتا ہے، پناہ اس کو پہلے پیپلز پارٹی میں ملی، پھر جب پنجاب میں سے پیپلز پارٹی اڑ گئی تو اب وہ کہاں پہ پناہ لے؟ اب وہ قوم پرستی کے پیچھے پناہ لیتا ہے، لیکن وہ ایسا کو پنجابی قوم پرست ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر مارے جانے والے پنجابیوں کے اوپر آواز اٹھانے کو تیار ہے۔ بھئی آپ تو پنجابی قوم پرست ہے نا، اس کے لیے آواز بلند کیجئے۔ تو وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ جوش میں آ کے سلمان بھائی کی طرح جو کوئی پنجاب کے حقوق کی بات کر رہا ہو اس پہ چڑھ دوڑتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تاکہ میں ان کے ہاں سرخرو ہو جاؤں۔ تو یہ ٹریولاگر ہیں، جائیں ذرا ادھر، آپ ان کے حق میں کھڑے ہیں نا اور خاکسار کے اوپر تبرہ فرما رہے ہیں، آپ ذرا وہاں پہ جائیے، آپ کی جو عزت افزائی ہوگی، میری دعا ہوگی آپ خیر سلامتی واپس آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ یہاں پہ آ کے یہ کاروبار جاری رکھ سکیں آپ۔ تو بہرحال مجھے دکھ ہوا کہ انہوں نے پورا پرسپیکٹو جانے بغیر خاکسار کے خلاف جو ہے وہ ادبیات بکی ہیں۔ مجھے ان کے لیول پہ اترنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری منزل ان سے بہت آگے ہے، میں آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔